اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 78 سے آگے. اب انہی کا تذکرہ چل رہا ہے اہل کتاب کا. یہاں فرمایا وَإِنَّ اور بے شک منہم ان میں سے ہیں، ان میں سے ایسے لوگ ہیں، لفریقاً ایک فریق ایسا ہے، یعنی کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں، یلوون جو مروڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب میں، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اسے، من الکتاب کہ وہ کتاب ہی سے پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کتاب ہی کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق کوئی کتاب سے نہیں ہے. یہ ان کی ایک اور ہم کہیں گے گھناؤنی حرکت کا تذکرہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھ کر کہتے تھے کہ بھئی یہ کتاب کا ہی ہے، یعنی یہ اللہ ہی کی بات ہے، لیکن وہ ان کی اپنی بات ہوتی تھی، اس کا تعلق کوئی کتاب سے نہیں ہوتا تھا. وہ زبان کو کچھ اس انداز سے اس میں لگاتے تھے، اوپر نیچے کرتے تھے، مروڑتے تھے کہ کہتے تھے یہ تو ہے، آیت تو ہے، لیکن وہ آیت نہیں ہوا کرتی تھی. یہ صرف انہی تک نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی آپ دیکھیں گے جو اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے ہیں، دین کے ماننے والے بھی ہیں، ان اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی من کی کچھ باتوں کو ظاہر اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں یہ چیزیں ہیں. مثلا کچھ لوگ ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے وہ نہیں مانتے ہیں، قائل نہیں ہے کہ وہ بشر ہے، وہ نہیں مانتے. وہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، ہے نا وہ انما بے شک انا میں ہوں بشر مثلکم تمہارے جیسا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں ہے، وہ اس انداز سے یہاں زبان کو مروڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں انما کو الگ الگ پڑھتے ہیں، ان بے شک، ما انا میں نہیں ہوں بشر مثلکم تمہارے جیسا بشر. اس قسم کی تحریف کرتے ہیں، اس قسم کی زیادتی کرتے ہیں. تو یہاں جو ان یہودیوں کے بارے میں، یہ اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ وہ زبانوں کو ایسے مروڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب سے ہے، لیکن کتاب سے نہیں ہوتا. تو یہاں ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی کتاب، قرآن کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور اس انداز سے قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں گویا اللہ ہی کا فرمان ہے. یہ اللہ کا فرمان نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے. وَيَقُولُونَ اور وہ بولتے ہیں عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکذب جھوٹ، یعنی وہ جھوٹ کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف. وَهُمْ اور وہ يَعْلَمُونَ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر وہ جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ کسی انسان کی یہ جرت نہیں، کسی انسان کے لیے ایسا ممکن نہیں، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ کسی ایسے شخص کے لیے جس کو اللہ نے کتاب عطا کی ہو، جس پر کتاب نازل کی ہو، یہ اس کے شایان نہیں. والحکمہ اور جس کو حکمت دی گئی ہو، والنبوت اور نبوت عطا کی گئی ہو. ثم یقول پھر وہ کہے للناس لوگوں سے، کونو تم ہو جاؤ، تم بن جاؤ، عباد لی میرے بندے. کوئی ایسا شخص جسے نبوت عطا کی گئی ہو، کتاب اس پر اتری ہو،
حکمت اسے دی گئی ہو، پھر وہ یہ لوگوں سے کہے کہ تم میری بندگی کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن، اور لیکن، یعنی البتہ وہ یہ کہیں گے کونو، تم ہو جاؤ ربانیین، ربانی، رب والے بنو، اللہ والے بنو، ربانی بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب، وہ اس بنا پہ کہ تم جو پڑھاتے ہو کتاب، و بما کنتم تدرسون، اور تم پڑھتے ہو، یعنی اس کتاب کا تقاضا ہے یہ، جس کتاب کو تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو، اس کا ایک تقاضا ہے کہ یہ کہتی ہے کہ تم بنو ربانی۔ ولا یأمرکم، اور نہیں وہ حکم دے گا تمہیں، ہرگز وہ تمہیں حکم نہیں دے گا، ان تتخذوا، کہ تم ٹھہراؤ یا تم بناؤ، الملائکہ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، تم انہیں پروردگار مانو، تم انہیں رب مانو۔ ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلم ہو، تم فرما بردار بن گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں پھر کفر کا وہ حکم دیں گے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق النبیین، نبیوں سے میثاق، لما آتیتکم، کہ جو کچھ تمہیں دیا جائے یا جو کچھ میں تمہیں دوں، من کتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب تمہیں دوں، وحکمت، تمہیں حکمت عطا کروں، ثم جاء، تمام نبیوں سے یہ میثاق لیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں کتاب ملے گی، حکمت ملے گی، یا جب بھی میں تمہیں یہ دوں، مگر ثم، پھر، جاءکم، تمہارے پاس آئے، رسول، کوئی رسول، مصدق، جو تصدیق کرتا ہو، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہو، چاہے تمہارے پاس کتاب ہے، حکمت ہے، اس کی وہ تصدیق کرتا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ضرور اسے ماننا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تمہیں ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ ہر رسول سے، یہاں اس آیت کریمہ کے مطابق ہر رسول سے، ہر نبی سے یہ بات کہی گئی تھی کہ جو اس کے بعد نبی آنے والا ہے، جب بھی آپ کی زندگی میں وہ آئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس پر ایمان لائیں، اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو بھی اس پر ایمان لانا، اور ان کو بھی کہنا ہوگا کہ آپ اس پر ایمان لے آؤ۔ اور کچھ روایت کے مطابق کہ تمام نبیوں سے آخری رسول کے بارے میں بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ ان کو آنا ہے، ان کو بھی تمہیں ماننا ہوگا، لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، اور بالکل ایسا ہے بھی نہیں کہ آخری نبی سے بھی یہ عہد لیا گیا ہو کہ تم بھی اپنے بعد آنے والے نبی کو مانو گے، کیونکہ ان کے لیے کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ قال، پھر پوچھا اللہ تعالیٰ نے ان سے، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے قبول کر لیا یہ میرا عہد، کیا تم میرے ساتھ یہ عہد کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وَأَنَا، اور میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، مع الشاہدین، گواہ، یعنی گواہوں کے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں۔ فمن تولا، پھر جو پھر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی ہیں فاسق، نافرمان۔ افغیر دین اللہ، کیا اس دین کے سوا، یبغون، وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ کے دین کے سوا کسی اور چیز کی وہ تلاش میں ہے، حالانکہ اس کے لیے، یعنی اللہ ہی کے لیے، اسلم، فرما بردار ہے، سر تسلیم خم کر لیا ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعا، خوشی سے، وکرہن، اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ ہر چیز جو کائنات کی ہے،
وہ اللہ کی مسلم ہے، یعنی اللہ کی فرما بردار ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے۔ خوشی سے کون ہے؟ مومن جو بھی ہیں خوشی سے فرما برداری اللہ کی کرتے ہیں، اور ناخوشی سے اس کے علاوہ تمام چیزیں تو ہیں ہی، لیکن انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو ناخوشی سے بھی بہت سارے معاملات میں فرما برداری ان کو کرنا پڑتی ہے۔ مثلا ان کو دنیا میں آنا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا ان سے، جیسے اللہ کہے گا اسی گھر میں وہ آئیں گے۔ جانا ہوگا، ان کی موت آئے گی تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا، وہاں اللہ کی ان کو فرما برداری کرنی ہوگی، جانا ہوگا۔ بیماری آتی ہے تو آئے گی، ان سے پوچھ کر نہیں آئے گی، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق آئے گی۔ اسی طرح سے انہیں جو چیزیں عطا کی ہیں ان سے وہ وہی کام لے سکتے ہیں جو اللہ ان سے لینا چاہتا ہے، زبان سے بولنے کا، آنکھ سے دیکھنے کا، کان سے سننے کا۔ یہاں وہ قطعاً بھی یعنی تقوینی اعتبار سے وہ مکمل فرما برداری وہ بھی کرتے ہیں اللہ کی۔ قل آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اولاد یعقوب پر، اولاد یعقوب میں جو انبیاء ہوئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے معاملے میں بھی، یعنی فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، ایسا ہم ہرگز نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، ہم کسی بھی قسم کے تعصب میں، ہم کسی بھی قسم کی ہٹ دھرمی میں مبتلا نہیں، ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں۔ تو فرق کرنا یہی ہے، ماننا یا نہ ماننا۔ البتہ یہ جو درجات ہیں وہ تو اللہ نے خود بتا دیا، کچھ کے بلند ہیں کچھ کے نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت تو ہے بعض کو بعض پر، وہ الگ بات ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو چاہے گا، غیر الاسلام، اس اسلام کے سوا، دیناً، کوئی اور دین، کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ، فلن، تو ہرگز نہیں، لن میں نے پہلے بھی کہا ہرگز نہیں، لم نہیں لیکن لن، ہرگز نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہ، ان سے، یعنی وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اس کے سوا، اسلام کے سوا۔ وَهُوَ، اور وہ ہوگا، فی الآخرۃ، آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، کہ بے شک رسول، جب بھی الرسول آئے گا الف لام کے ساتھ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد ہیں آخری رسول، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ یہودی علماء اکثر کہا کرتے تھے، وہ مانتے تھے، انہوں نے پہچان بھی لیا تھا حضور کو یہ رسول ہیں، اور گواہی بھی دی تھی کہ ہاں یہ ہیں، لیکن مانا نہیں، تعصب کی بنا پہ، اور وہ گواہی دے چکے ہیں، انہوں نے دی تھی گواہی، ان الرسول حق، یہ رسول جو ہے یہ حق ہے، سچے ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آئی ان تک نشانیاں، یعنی ان ساری نشانیوں کو وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ایک ایسا رسول آئے گا۔ مہر نبوت انہوں نے دیکھی، انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نبی قبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے نبی۔ انہوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر خانہ کعبہ کی طرف۔ اس قسم کی بہت ساری نشانیاں بھی ان کے پاس تھیں، ان نشانیوں کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، اور اپنی جگہ کہنے کے باوجود، اپنی جگہ مانتے تھے وہ کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن
انہوں نے مانا نہیں، کفر کیا، گویا ایمان کے بعد، ماننے کے بعد انکار کیا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی سزا ہے، ان کی بے شک، علیہم، ان پر ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں وہ مبتلا، لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، یعنی کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی ان کے عذاب میں، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، یعنی اتنے ظلم کرنے کے باوجود، اتنی ڈھٹائی، اتنی بے غیرتی کرنے کے باوجود، اتنا بڑا ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ کا رحم دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی شفقت دیکھیے، فرمایا اس کے باوجود الا الذین تابوا، جو اب بھی ان میں توبہ کرے، اب بھی ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، اب بھی ان کے لیے دروازہ میں نے بند نہیں کیا ہے، اب بھی جو توبہ کریں، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں گے، یعنی اپنے اس عمل کی، اپنے اس طریقے کی اصلاح کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا، پھر بڑھتے گئے، کفرن، کفر میں، یعنی کفر میں اور آگے بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اولئک، اور وہی لوگ، ہم الضالون، وہ گمراہ ہیں، الضالون، سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، پھر وہ مر گئے اسی حالت میں، وہم کفار، اور وہ حالت کفر ہی میں تھے، کفر ہی کی حالت میں وہ مر گئے، فلن یقبل، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بھر کر، ذہبا، سونا، یعنی جتنی یہ زمین ہے اس کے برابر اگر سونا وہ دے دیں گے، لو افتدی بہ، فدیے میں، یعنی اس وقت جب اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، اگر کسی کے پاس تو وہاں کچھ ہوگا نہیں، وہ تو سب خالی ہاتھ ہوں گے، مثال ہے کہ اگر ان کے پاس اس زمین کے برابر سونا ہوگا نا، تو وہ فدیے میں دینا چاہیں گے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قطعاً ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، اور کوئی نہیں ان کا مددگار، یعنی اس گھڑی کو یاد رکھنا ہے ہم نے بھی، ہم سب نے، کہ کیسی گھڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، کتنا کسی کے پاس ہو بھی اس وقت دولت کام نہیں آئے گی، پوری زمین بھر بھی اگر دولت دی جائے گی کام نہیں بنے گا۔ اس کے برعکس اگر آج کوئی اللہ کی راہ میں چھوٹی سی چیز بھی دے، زمین بھر کر کوئنٹلوں کے حساب سے سونا ہو، وہ نہیں، بالکل جو بھی کسی کے پاس ہو اسے قبول کیا جائے گا، اس کی بڑی قیمت ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ہی جب یہاں فرمایا گیا سونا دینے کی بات آ گئی، اب اس کے ساتھ ہی یہاں سے جو چوتھا پارہ شروع ہے کہ اب وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ چھانٹ کر وہ گندی چیزیں نہ نکالو، گھٹیا چیزیں نہ نکالو تم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اب یہاں کہا گیا ہے لن تنالو، ہرگز نہیں، تنالو، کوئی پہنچ سکتا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہ پہنچو گے، البر، بر تک، بر کسے کہتے ہیں، یعنی اعلیٰ معیار، جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار جو نیکی کا ہے، مکمل نیکی، کامل خیر، کامل خیر یا مکمل نیکی، یعنی جس میں پورا اللہ کا حق ادا ہو، پورا حق، وہ نہیں ہو سکتا تب تک، حتیٰ جب تک نہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما تحبون، وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو،
سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو نیکی کا حق ادا ہوگا. اللہ کا جو حق آپ کے معلوم ہے وہ پورا پورا ادا ہوگا جب آپ سب سے محبوب ترین چیز پیش کریں گے. اب دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بہت سارے صحابہ جو تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو دوڑے گھر کی طرف اور سوچنے لگے کہ ہماری سب سے محبوب ترین شے کون سی ہے وہی ہم اللہ کی راہ میں دیں. اب دیکھیے یہ ان کا طریقہ تھا. ایمان کی کیا حد تھی کہ جب یہ آیت سنی کہ محبوب ترین شے کو قربان کرنی ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا, اس میں ایک کنواں تھا, بئر ہا اس کا نام ہے. وہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا, متصل تھا اور وہ بڑا خوبصورت باغ تھا, بڑا قیمتی باغ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے, اس کنویں کا پانی بھی پیا کرتے تھے. بڑا میٹھا پانی تھا اس وقت, وہ بڑا محبوب ترین چیز اس کی تھی. فرمایا ابو طلحہ نے کہا یہ میری محبوب ترین چیز ہے, یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں, جیسے آپ اس کو چاہیں خرچ کریں, کہاں لگتا ہے آپ کو یہ میں کرتا ہوں پیش. تو نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بڑی قیمتی چیز ہے تو ہم اسے تقسیم کریں گے آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان میں. پھر ان کے چچا زاد بھائی تھے, کچھ اور رشتہ دار تھے, ان میں اس کو تقسیم کر لیا گیا. اس وقت وہ بئر ہا جو ہے اس وقت بھی وہاں موجود ہے, لیکن باقی جو باغ ہے اس پر بلڈنگ بنی ہے, الاصطفیٰ نام کی, الاصطفیٰ منزل کے نام سے وہاں بلڈنگ بنی ہے, وہاں موجود ہے وہ. تو یہ ایک صحابی. دوسرے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فوراً دوڑے اور گھر سے لے آئے. ایک خوبصورت گھوڑا تھا ان کے پاس. فرمایا سب سے میری محبوب ترین جو شے ہے یہاں پہ گھر میں یہی ہے میری, تو یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں, بسم اللہ کیجئے, اس کو لیجیے. تو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا ان کا وہ گھوڑا, مگر وہ لوٹا دیا ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیا. یہ دیکھ کر جو زید تھے, حضرت زید, کچھ ان کو پریشانی سے لاحق ہو گئی کہ یہ پھر میرے گھر ہی میں آ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا, ان کے ہاتھ میں پہنچا. اب آپ پھر وہ خوشی خوشی وہ بھی لوٹے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جو انہیں بڑی محبوب تھی, تو انہوں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. اسی طرح ہر ایک نے جس کے پاس جو کچھ تھا کچھ نہ کچھ انہوں نے جو ان کی محبوب شے تھی اللہ کی راہ میں دینی چاہیے اور دی. وما تنفقوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بھی تم خرچ کرو گے, من شیء, کوئی بھی چیز, فإن اللہ, پس بے شک اللہ تعالیٰ, بہی, اس کو, علیم, جانتا ہے, اس کو جانتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزیں جو ہم پیش کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی. فرمایا جو بھی تم دو گے وہ تو قبول ہوگا, اس کا آپ کو اجر ملے گا, لیکن جو اعلیٰ ترین معیار ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کامل خیر جو ہے اگر اس بلند مقام تک پہنچنا ہو تو محبوب ترین چیز دینی ہوگی. کل الطعام, تمام کھانے, کانا, تھے, حلن, حلال, لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے, الا, سوائے, ما حرما, جو حرام کر لیا تھا, اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے, علی نفسہ, اپنی جان پر, اپنے آپ پر, من قبل, اس سے پہلے, ان کی, تنزل التورات, تورات اتری, تورات کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ چیزیں اپنے آپ پر حرام کی. تو یہاں کلیئر ہے یہ کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے, ایک ان کا یہ بھی ہوتا تھا اعتراض کہ تم کہتے ہو یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے, تو ذرا بتاؤ شریعت موسوی میں, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ اونٹ کہاں حلال تھا, تم نے اونٹ کیسے حلال کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ بھئی تم کو کس نے بولا کہ اونٹ وہاں حرام تھا, کس نے بولا یہ چیزیں وہاں پر حرام تھی؟ کہ سارے کھانے جو تھے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. ہاں یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اونٹ
جو تھا حرام تو نہیں کیا تھا، اپنے لیے کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ریح کی بیماری میں مبتلا تھے، ریح کی جو بیماری ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی محبوب ترین غذا اونٹ تھی، تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا کہ اسی اعتبار سے انہوں نے اللہ سے ایک سوال کیا تھا کہ میرا یہ درد ہٹایا جائے۔ لیکن وہ بھی جو انہوں نے اپنے آپ پر یعنی کھانے کے لیے کہا تھا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، لیکن کب؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے یہ بھی تھا، اس کے بعد نہیں۔ من قبل ان تنزل التوراۃ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، فأتوا بالتوراۃ، ذرا لے آؤ تورات، فتلوہا پڑھو اسے ذرا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، دیکھو یہاں کہیں لکھا ہے اس میں؟ تو کوئی نہیں دکھا سکا، اس وقت اس میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ لیکن اگر آج دیکھیں گے آپ بائبل میں، تو بائبل میں یہ چیز درج کی گئی ہے، وہ بعد میں اس میں ڈال دی گئی ہے۔ اس وقت تورات میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور آتے وہ دکھاتے۔ فمن افترا، پھر جو باندھے اللہ پر الکذب، جو جھوٹ منسوب کرے اللہ کی طرف، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا، تو تم پیروی کرو، ملت ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، طریقے کی پیروی کرو، حنیفا، یکسو ہو کر۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، ابراہیم حنیف کی پیروی کرو، یعنی اس ابراہیم کی جو یکسو تھا، اور اس کے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو یکسو ہو کر، یعنی صرف ایک ہی کے بنو، جس کے برعکس آج ہمارا حال ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم یکسو نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کو تو مانتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں موقع ملتا ہے تو دائیں بائیں بھی ہم ہاتھ مارتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں۔ یکسو ہو کر جو ہے حکم ہے کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے دین کی پیروی کرو۔ وما کانا، اور نہیں تھے وہ، ابراہیم تو نہیں تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ان بے شک، اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع، جو مقرر کیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی، وہ وہی ہے جو ببکہ، جو بکہ میں ہے یعنی مکہ میں ہے، مبارکن، بڑا برکت والا ہے، وہدن، ہدایت والا ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ دوسری چیز اب یہ بات وہ بتا رہے تھے، ایک تو اس کے بارے میں یہ حلال کیسے ہوا اونٹ یا خرگوش، ان کے بھی آئے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ یہ قبلہ کیسے چینج ہو گیا، یا آپ نے قبلہ کیوں تبدیل کر دیا؟ پہلے آپ بیت المقدس کی جانب پڑھتے تھے، آپ کیسے کر لیا یہ؟ تو اس کا جواب بھی دیا کہ دیکھو تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا یا جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ جو بیت المقدس ہے وہ کافی بعد میں 450 سال کے بعد تعمیر کیا گیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کو بھی تعمیر کیا ہے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے، تو پھر بھی وہ 40 سال تو بنتے ہیں وہ بھی۔ لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ جب تعمیر کیا ابراہیم اور اسماعیل نے، اس کے 40 سال بعد پھر ابراہیم نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے، اسحاق علیہ السلام کے لیے، یہ بنایا فلسطین میں۔ لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، کہ اسے تو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ تو بہرحال یہ تو کلیئر ہے کہ اس کے کافی بعد، چاہے 40 سال کے بعد یا 450 سال کے بعد بنایا گیا ہے وہ۔ تو تم کیا کہتے ہو اگر آپ ہی کی بات یہ مانی جاتی ہے کہ بھائی یہ پہلا گھر ہے، یا اس کی طرف پہلے نماز پڑھتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کہاں وہاں کی طرف نماز پڑھتے تھے؟ تو تھا ہی نہیں، وہ گھر ہی نہیں تھا۔ مبارکہ و ہدن، اور ہدایت ہے یہ، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، فیہ، اس میں ہے، آیات، نشانیاں، بینات، کھلی نشانیاں ہیں،
مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ اور جو اس میں داخل ہوا، کان ہو گیا وہ آمنا امن والا، وہ امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس اللہ کا ہے، علی الناس لوگوں پر، اور اللہ کا یہ لوگوں پر کیا ہے؟ حق ہے، حج البیت، کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، یعنی یہ حق ہے اللہ کا لوگوں پر کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ ہر اس شخص پر یہ فرض ہے، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہو، جو قدرت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کی طرف راہ کا، اس تک پہنچنے کا، یعنی اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے، اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ جا سکتا ہے، اتنا خرچہ ہے کہ بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھ سکتا ہے خرچہ، جو وقت لگے گا وہاں جانے میں، اتنا ہونا چاہیے کہ بس وہ جا سکے، آ سکے، تب تک اس کے بچے بھوک سے نہ مرے۔ تو یہ فرض ہے ایسے شخص پر، اسی لیے اس کی ایسی تاکید آئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس پر حج فرض ہو گیا ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی مرا یا چاہے وہ نصرانی مرا، یعنی وہ کچھ بھی مر سکتا ہے، یہودی ہو کے مر سکتا ہے، نصرانی ہو کے مر سکتا ہے، مسلمان ہو کے نہیں مر سکتا۔ واضح دو ٹوک الفاظ میں، جب بھی کسی پہ حج فرض ہو گیا اس نے حج کرنا ہی ہوگا، ورنہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ تو ساتھ ہی فرمایا ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، گویا جس نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ نہیں جائیں گے، تو یاد رکھو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی و بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام جہان والوں سے، اسے آپ کی غرض نہیں، اسے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت ہے، اگر جاؤ گے تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہوگا، اللہ کا بھلا اس میں نہیں ہے، تمہارا بھلا ہے، وہ ضرورت مند نہیں، تم ضرورت مند ہو۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیں آپ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کرتے ہو انکار، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی، اس پر، ما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ وہ گواہ نہیں ہے تم پر، وہ دیکھ نہیں رہا؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیا تمہارا اتنا بھی ایمان نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ قل، کہہ دیجئے آپ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمن، جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، تو تم ڈھونڈتے ہو اس کے لیے یا اس میں کجی، تم کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو اس میں، من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اور تم خود گواہ ہو، یعنی اس دین میں تم کسی نہ کسی طرح سے اس کی کجی کو تلاش کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں ہے، غافل، بغافلین، غافل، اما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اب خصوصاً ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، ذرا ہوشیار رہنا، یہ تو میں نے بتا دیا ان کا حساب کتاب کیا ہے، ان کو جواب مل گیا، ان کو تو جواب دے دیا جو دینا تھا، لیکن تم سنو، ذرا چاق و چوبند رہنا، ہوشیار رہنا ذرا، کیا، ان تطیعوا، اگر تم نے مانا، فریقاً، ان میں سے، فریقم من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے کچھ لوگوں کی بات اگر تم نے مانی، ان کی باتوں میں اگر تم آ گئے، ان کی طرف مائل ہو گئے، تو یاد رکھنا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو کیا کرو گے پھر؟ وہ یردوکم، وہ تم کو لوٹائیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، حالت کفر کی طرف، وہ پھر تم کو کافر کر دیں گے، یعنی وہ برابر مسلسل اس کوشش میں ہیں، لگاتار وہ اس کوشش میں ہے کسی طرح تمہیں لے جائیں اپنی طرف، مگر ہوشیار رہنا، یہ تمہیں بتا دیتا ہوں میں کہ اگر تم نے ان کی بات کوئی مانی، ان کی باتوں میں آ گئے، تو وہ تمہیں
لوٹا دیں گے، تمہارے دین سے جو تمہیں پھیر دیں گے تمہیں، مگر یہ یاد رکھو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم کفر کرتے ہو، تم کیسے کفر کر سکتے ہو یا کرو گے، وَأَنْتُمْ، اور تم ہو کہ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم پر پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان ہے رسول۔ یعنی کفر سے بچنے کا نسخہ کہ تم کفر نہیں کرو گے، نہیں کر سکتے ہو جب تک تم کتاب کے ساتھ جڑے رہو، جب تک تم کتاب پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سنو گے، سناؤ گے۔ وہ ایک بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے، یعنی ایک سہارا ہے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کہا تم کفر میں مبتلا نہیں ہو سکتے، تم بچ جاؤ گے، تم کافر نہیں ہو جاؤ گے، مگر کب تک؟ جب تک تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ یہ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر پڑھی جاتی ہیں یہ آیات، اور تمہارے اندر رسول موجود ہے یا رسول کی سنت۔ اس وقت ہمارے لیے کیا ہے کہ تم میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت موجود ہے۔ جب تک تم ان دو کے ساتھ چمٹے رہو گے، یہ وہی بات جو حضور علیہ السلام نے فرمائی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک نہ ان دو چیزوں کو تم کتاب اللہ و سنت نبی اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ وہی بات ہے یہ۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو مضبوط پکڑے گا باللہ، اللہ کو، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے گا، تو اللہ کے ساتھ چمٹنا، مضبوط پکڑنا، جفا مارنا۔ اعتصام کسے کہتے ہیں؟ جفا مارنا، مضبوطی سے پکڑنا۔ جب تک تم اللہ کو مضبوطی سے پکڑو گے، تو اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کی رسی کو پکڑنا، یعنی قرآن کو۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ، تو اسے ہدایت دی گئی، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی، یعنی اسے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ جتنا تم مضبوطی سے قرآن کو پکڑ سکتے ہو اسے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو حرز جان بنائیں، ان کو اپنے دلوں میں بسائیں، اور انہی کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم سب کو سجانے اور سنوارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ یا اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا سنوار دے اور ہماری آخرت سنوار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔